रिपोर्ट ने उन तमाम दावों, उन तमाम बातों, उन तमाम प्रोपेगेंडा को आज मात दे दी है। पाकिस्तान में जब भी एटमी असासों के हवाले से, एटमी हथियारों के हवाले से, एटमी तंसीबात के हवाले से बात होती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका से, कहीं भारत से, कहीं पाकिस्तान दुश्मन ममालिक से एक ही बात आती है कि पाकिस्तान में एटमी असासों पर वो लोग काबिज हो जाएंगे या वो लोग काबिज हो चुके हैं जिनका ताल्लुक बाकायदा तौर पर दहशतगर्द तंजीमों से है। पाकिस्तान के बारे में भारत के मीडिया का एक प्रोपेगेंडा होता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर आतंकवादी काबिज हो गए। आज जब ये रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद बहुत क्लियर हो गया कि भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है उसकी अपनी रैंकिंग पाकिस्तान से नीचे है, यानी कि वहां एटमी तंसीबात उतनी महफूज नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर महफूज हैं। तो ये फिर पाकिस्तानी अफवाज का, पाकिस्तानी इदारों का, पाकिस्तानी हुकूमत का और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक आज अच्छी खबर और मुबारकबाद का मामला है। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि पाकिस्तान एटमी तंसीबात के हवाले से जहां अपने से 10 गुना बड़े मुल्क के सामने सिर्फ इसलिए सीना सफर खड़ा है कि भारत पाकिस्तान पर किसी भी तरह का कोई अटैक नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान भी एटमी हवाले से बड़ा एक मजबूत मुल्क है। वहीं पर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी भी उतनी अदा कर रहा है जो इस वक्त दुनिया के बड़े ममालिक दावा करते हैं कि वह एटमी तंसीबात रखते हैं लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार हैं। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तर्जमाकार, एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बहुत सारी जब इस वक्त मनफी खबरें हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, कोविड-19, पूरी दुनिया की हालत ख़राब है, उसमें जब ये एक रैंकिंग आई है, इस रैंकिंग में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर, और ये अच्छी खबर आप लगारी साहब समझते हैं कि पाकिस्तान के जो एटमी तंसीबात के हवाले से, पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक बेहतर पूरी दुनिया के सामने इमेज साबित करेगा? मेरे ख्याल में FATF में हम सुरखरू हुए हैं और हमारे बारे में जितना खदशात थे वो खदशात आलमी बिरादरी के बड़ी हद तक दूर हुए हैं। और ये बात वाकई मुबारक है कि एटमी हथियार पाकिस्तान में भारत की निस्बत ज़्यादा महफूज हैं। असल बात यह है कि एटमी हथियार जो हैं वो हमें ज़्यादा महफूज करें और हमारा मुस्तकबिल ज़्यादा महफूज करें। असल बात तो ये है, एटमी हथियारों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनको कोई भी जो नॉन स्टेट एक्टर है वो अपने हाथ में न ले। और हमने पूरे तौर पर इस वक्त इसका बंदोबस्त किया है कि किसी भी, मुमकिन ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन कि किसी नॉन स्टेट एक्टर के पास हमारे ये एसेट्स चले जाएं। लेकिन असल बात ये है कि जब हमारे पास एटम बम और उसकी एटमी सलाहियत मौजूद है, जब हम भारत से ज़्यादा अपने एटम बम को सिक्योर रख रहे हैं और हमारे एटम बम तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं है, तो इसकी बुनियाद पर हमारी मईशत का मजबूत होना चाहिए। असल चीज़ तो ये है कि हम कितना और आगे बढ़े हैं इस डिटरेंस के बावजूद, या डिटरेंस भी मौजूद हो और हम आगे भी ना बढ़ पाएँ तो फिर हम और ज़्यादा हमारे अखराजात उस पर उठेंगे कि हम जिसने हमारी हिफाजत करनी है हम इसकी हिफाजत करें और इस हिफाजत पर हम अपने अखराजात करें और हमारे अपनी मैशत जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जाए। उसके असबाब ये नहीं है कि एटम बम की वजह से, हमारी हुकूमत की नाअहली की वजह से, हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से और हमारी हुकूमत की गैर जिम्मेदारियों की वजह से और दीगर असबाब से अगर हमारी मैशत कमज़ोर होती है, और उसमें ज़ाहिर है बुनियादी बात तो पॉलिसियों की है, अगर मैशत कमज़ोर होती है, हम कितना भी एटम बम का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम एक बतौर कौम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम बहरहाल भारत पाकिस्तान पर यह भी तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पाबंदियां भी जो है वो रही हैं और उसकी वजह से ये तमाम तर मामलात भी आए। अच्छा कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के एटमी असासों को महफूज बनाने के हवाले से पाकिस्तान के लिए आज बड़ी अच्छी और मुस्बत खबर है। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम आज एक अच्छी खबर से बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा इस पर आप भी ज़रूर बात करें कि पाकिस्तान के कम अज़ कम एटमी असासों के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है वो आज मनफी हो गया, वो तासुर तमाम तर ख़त्म हुआ है कि पाकिस्तान के असासे महफूज हाथों में हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुसर भाई, बहुत शुक्रिया आपका।
دیکھیے جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے اور جب سے یہ پروسیس انیشیٹ کیا ہے ہماری مختلف حکومتوں کے دور میں اور ہمارے مختلف ہمارے سائنسدانوں نے، یہ ایک عظیم ترین کامیابی ہے جو پاکستان کو آزادی کے بعد جو سب سے بڑی ایک کامیابی میں سمجھتا ہوں، ان میں سے جو سرخیل ہے کامیابیوں کی وہ ہمیں یہ نصیب ہوئی۔ تب سے جو یہ کفر کی آنکھوں میں اور ہمارے مخالفین کی آنکھوں میں اور پاکستان کے بدخواہوں کی آنکھوں میں یہ ہمارا ایٹمی پروگرام ایک کانٹے سے بڑھ کے بھی کھٹکتا ہے۔ یہ ایک ان کے دل میں چبھی ہوئی ایسی چیز ہے جس کو ہمہ وقت وہ نکالنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، پھر شکر ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو اس کی حفاظت میں مامور ہیں، وہ لوگ جو اس کی ترقی اور ترویج میں ہیں، انہوں نے محدود وسائل کے اندر دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو اس کے پھیلاؤ کے حوالے سے مختلف نظریات ہمارے پاکستان سے جوڑے گئے وہ بالکل غلط ہیں، اور خاص طور پہ جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے جو ہمیشہ صاحب یہ بڑی ایک اچھی خبر کے ساتھ لیکن افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں رک پا رہے۔ ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بڑا محفوظ ملک، پاکستان جتنا ایک اپنے بڑے طاقتور ملک کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اس کے لیے بڑی محفوظ ہے۔ ایک تو آپ بات مکمل کیجئے کہ بسرا صاحب، لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک جانب ہم بھارت جو پاکستان کے ایک ازلی دشمن کے طور پر پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے، وہیں پر کلبھوشن یادو کے حوالے سے حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ تو اس کو بھی این آر او دے رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے تھے، پاکستان مسلم نون بھی یہ بات کر رہی ہے۔ دیکھیے مدثر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری ان کے پاس جو نیشنل ایشوز ہیں جب اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کو چاہیے یہ کہ وہ تھوڑا سا اس کا پڑھ لیا کریں اور ہر بات پہ سیاست نہ فرمایا کریں۔ دیکھیے سیاست کرنے کے لیے آپ ہماری پرفارمنس کے اوپر بات کریں، آپ ملک کے اندر ہونے والی مختلف چیزوں پہ بات کریں، لیکن جب آپ اس طرح کے سینسٹیو ایشو کو میں آپ کو پورے ایمان اور ایقان سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعظم پاکستان اور پاکستانیوں سے، اپنی قوم سے، اپنی دھرتی سے، اپنے کاز سے، اپنی قوم کی جو حریت اور اس کی عظمت ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ خیال، اور آپ کو یاد ہو کہ یو این کے اندر جب انہوں نے جا کے تقریر کی تو انہوں نے اپنی قوم کا، امت مسلمہ کا اور جس طرح سر فخر سے بلند کیا اور بھارت کی جو جارحیت ہے مختلف شکل میں اس کا پردہ چاک کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ میں یہ التماس کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی اپوزیشن سے، آپ کے پاس یہاں پہ بات کرنے کے لیے اور بڑے موضوعات ہیں، آپ کلبھوشن کے معاملے کے اوپر تھوڑا سا پڑھ لیجئے، تھوڑا سا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے معاملے کو پڑھ لیجئے۔ انہوں نے ہمیں کیا کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، کلبھوشن یادو کے لیے آپ نے خود درخواست دائر کر دی ہے کہ فیئر ٹرائل اس کو دیا جائے، تو حکومت کو کیا ضرورت وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑی بار بار کیوں اتنا ہم اچھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہماری کچھ اوبلیگیشن ہیں اور وہ ہماری اوبلیگیشن ہے جو آپ نے ویانا کنونشن سائن کیا ہے اس کے تحت، یا تو یہ ہو خاکم بدن یہ ہو کہ پاکستان کی حکومت جو ہے یہ پاکستان کے ادارے یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو این آر او دیں، یہ تو کسی کے نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات اسمبلی کے فلور پہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک اپوزیشن ایک جو ٹپیکل ان کا ایک آرتھوڈاکس طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا یہ بات کہیں نہیں ہے، کچھ ہماری اوبلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل لاز کے اور انٹرنیشنل ٹریٹیز کے جس کی ہم سگنیٹری ہے نا کنونشن ہم نے سائن کیا ہوا ہے، اس لیے کوئی کسی کو این آر او نہیں دے رہا، کوئی کسی کو۔ آپ مجھے بتائیے، ہم سیاست کے اندر ہیں، آپ بھی اس پہ نظر رکھتے ہیں، میرے خیال میں لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں نے پہلے چند گفتگو سنی، پاکستان کے اندر کوئی حکومت کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے پولیٹیکلی کہ وہ ایک ایسے آدمی کو این آر او دے؟ کیا کوئی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار سکتا ہے؟ اگر فرض کریں اس کی نیت بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اور عمران خان سے کچھ توقع کرے۔ ٹھیک ہے، میں لغاری صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے اس قسم کا این آر او دے دیں کہ وہ بھی بھارت کے ایسے جاسوس جو خود اپنے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، پھر یہ صرف سیاست ہو رہی ہے جو پارلیمان کے اندر ایک دہشت گرد کے حوالے سے اپوزیشن بیان کر رہی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور حکومت کی جو موقف دے رہے ہیں ہمارے بھائی جناب عثمان سعید بصرہ ایسے ہی ٹھیک ہو، لیکن یہ جو اچانک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور جس طرح سے آگے پھر عدالت میں معاملہ لیا جایا جاتا ہے، یہ
جنیوا کنونشن کی اوبلیگیشن نہیں ہے. جنیوا کنونشن کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کے جوڈیشل پروسیس کے اندر انٹرفیئر کرے. نہ ہی یہ یونائٹڈ نیشن کا کام ہے, نہ ہی کسی اور ادارے کا کام ہے, نہ ہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس طرح کے معاملات کو دیکھتی ہے کہ آپ کا جو جوڈیشل پروسیس ہے وہ کیا ہے. ہمارا ایک جوڈیشل پروسیس ہے, اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کارروائی کی ہے, اور اس کارروائی کے بعد اس کو ایک سزا دی گئی ہے. اس سزا کے بعد انڈیا, اس کے پاس آپشن تھا, وہ وہاں جا سکتا تھا. پاکستان تو آج بھی وہاں سے چھوڑ کر آ سکتا ہے. پاکستان پر بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کرمنل جسٹس کے معاملات میں وہ انٹرنیشنل کورٹ کی ڈکٹیشن لے. پاکستان اب بھی اس کا پابند نہیں ہے. اگر مورلی ہم وہاں رہ بھی رہے ہیں, یہ کر بھی رہے ہیں, تو ہم اس کو ایک تو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایکسس دے رہے ہیں, اور دوسری بات اس کے لیے دروازے کھل رکھے ہیں کہ جناب آئیے, فیملی مل گئی, پھر اس کو وہ مل گئے, ڈپلومیٹس مل کر گئے ہیں, اور ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 بار تک اس کو یہ ایکسس دیا, اور پھر ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے. ظاہر اس سے سوال پیدا ہوئے ہیں, اور اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے, تو حکومت کو اس بات کا اطمینان بخش جواب, یہ ہم ان کی نیت پر شک نہیں کر رہے ہیں. صحیح. لیکن یہ کہ اس کو ہم کہاں لے جائیں جو آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا, اور اس کے لیے آپ کورٹ میں راستہ کھول رہے ہیں. کیا اس سے پہلے کوئی ایسا ہوا ہے کہ جب آ گیا ہو فیصلہ اور ملٹری اور آرمی چیف نے سزا کی توثیق کر دی ہو, تو اس کے بعد آپ معاملات کو لے کر گئے ہوں سپیریئر جوڈیشری میں, اور جا کر کہا ہو کہ نہیں کورٹ مارشل کے جو وہ ہیں ان کی اپیلوں کو ان عدالتوں میں سنا جائے, تو پھر اس کے بعد تو یہ پروسیس نہیں ہو سکتا ہے. سر وہ تو فیئر ٹرائل کے لیے کہا جا رہا ہے, کیونکہ فیئر ٹرائل کا ہی معاملہ تھا. کیا اس کا ہم مطلب ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ٹرائل ہوا جو ہوا وہ فیئر نہیں تھا, یا اس سے پہلے جو ہمارا کورٹ مارشل کی کارروائی تھی وہ فیئر نہیں تھی, اور اس سے پہلے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ کلبھوشن کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کا